اہم خبر آپ کو دیتے ہیں، فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے، ڈی ایچ اے میں فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں خواجہ شمس انتقال کر گئے۔ کراچی سے خبر آ رہی ہے، کراچی میں ڈی ایچ اے میں فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا اور فائرنگ کے اس واقعے کے نتیجے میں ہی خواجہ شمس انتقال کر گئے، ان کی جان گئی، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ کراچی سے افسوسناک خبر آ رہی ہے، فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے اور اسی کے نتیجے میں ایک شخص کی جان گئی ہے۔ خواجہ شمس ان کا نام بتایا جا رہا ہے جن کا انتقال ہوا ہے، جن کی جان گئی ہے۔ اس میں ڈی ایچ اے میں فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا، کراچی سے افسوسناک خبر آئی، کراچی سے خبر آئی۔ اسی بارے میں مزید بات ہوگی، بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسلم خان، اس واقعے کی تفصیل بتائیے، خواجہ شمس الاسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ ڈیفینس کا علاقہ ہے، ڈیفینس فیز 6۔ یہاں پر مزمل پراچا ایک تاجر تھا، ان کی نماز جنازہ تھی، اس میں شرکت کے لیے آئے تھے اور اس نماز جمعہ کے بعد جب جنازہ تھا اس کے وقت ان پر فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ کے واقعے میں یہ زخمی ہوئے تھے۔ کراچی بار کے مطابق ان کو 3 گولیاں لگی تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فوری طور پر ان کو نجی اسپتال کلفٹن کے وہاں منتقل کیا گیا تھا اور اب ہماری بات ہوئی ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا صاحب سے، تو انہوں نے تصدیق کی کہ فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے خواجہ شمس الاسلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے نماز جمعہ کے بعد فائرنگ کے واقعے میں یہ زخمی ہوئے تھے ڈیفینس کے علاقے میں، اور ابھی اطلاع آئی ہے اور پولیس حکام اس تصدیق کر اس بات کی کہ خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ فائرنگ کے اس واقعے میں انتقال کر گئے۔ اور اس بارے میں ابتدائی طور پر پولیس کیا نتائج اخذ کر رہی ہے، تفتیش کس روشنی میں آگے بڑھا رہی ہے؟ کچھ ہمیں کرائم کے اسپاٹ کے بارے میں بھی بتائیے، کچھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ پولیس کو لگ کیا رہا ہے، بتا کیا رہے ہیں وہ اس سلسلے میں، ہدف کیا تھا، واقعہ رپورٹ کیسے ہوا؟ جو رہنما ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فائرنگ ان کو پہلے بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کچھ عرصہ قبل بھی، اور آج کا یہ واقعہ جو بتایا جا رہا تھا کہ ایک ڈیفینس میں فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب نماز جمعہ کے بعد تاجر مزمل پراچا جن کا انتقال ہوا تھا ان کی جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے تھے اور فائرنگ کا یہ واقعہ ہوا، اور فائرنگ کے اس واقعے میں خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ زخمی ہوئے تھے۔ 3 گولیاں ان کو لگی تھیں، کلفٹن کے نجی اسپتال ان کو منتقل کیا گیا تھا اور اس منتقلی کے کچھ دیر بعد ہی یہ اطلاع آئی کہ اب وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ڈیفینس میں فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ جو وکلا رہنماؤں سے ہماری جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اب یہ ذاتی دشمنی کا معاملہ ہے یا یہ کس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، اس کی تفتیش ابھی پولیس نے شروع کر دی ہے، لیکن جس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے بھی ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور آج بھی جو فائرنگ کا واقعہ جس طرح یہ پیش آیا تو لگتا ہے کہ ٹارگٹ ان کو ہی کیا گیا تھا۔ جی ساتھ رہیے، بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمیں اس اہم واقعے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کراچی میں ڈی ایچ اے میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا، یہ واقعہ پیش آیا، فائرنگ کے نتیجے میں خواجہ شمس الاسلام کی جان گئی، ان کا انتقال ہوا۔ ایڈوکیٹ ہیں آپ، 3 گولیاں لگیں، علاج کے لیے اسپتال لے جا رہے تھے، ایسے میں ہی یہ خبر بھی آئی کہ ان کی جان چلی گئی، جاں بر نہ ہو سکے۔ فائرنگ کا واقعہ ڈیفینس میں تاجر کے جنازے پر پیش آیا، فائرنگ سے مقتول شمس الاسلام ان کا بیٹا بھی ساتھ کے ساتھ یہ خبر آئی کہ وہ زخمی ہوا۔ ڈی ایچ اے میں فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا، خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ کا انتقال ہو گیا، پہلے وہ زخمی ہوئے، اسپتال لے جایا گیا، وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کو بھی چوٹیں لگی ہیں، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور جو ابتدائی طور پہ کہا جا رہا ہے وہ یہ اس سے پہلے بھی انہیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وکلا برادری اس سلسلے میں کیا کہتی ہے یہ بھی جانیں گے۔ اسلم خان ہمیں بتائیے وکلا برادری نے مزید کیا کہا اس بارے میں؟ کہ ان کے جو صاحبزادے خواجہ دانیال وہ بھی اس واقعے میں زخمی ہوئے تھے اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیڈیم روڈ پر واقع نجی اسپتال وہاں ان کو منتقل کیا گیا ہے اور خواجہ شمس الاسلام کو فوری طور پر کلفٹن کا جو نجی اسپتال ہے وہاں منتقل کیا گیا تھا اور وہاں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سی وی چوکی ہے اس کے قریب یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے اور جس طرح بتایا تھا پولیس نے بھی، اور جو فرید پراچا جو ای کیپ کے چیئرمین ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ جنازہ تھا، اس جنازے میں یہ شرکت کے لیے آئے تھے، وہاں فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا جس میں خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ اور ان کے بیٹے خواجہ دانیال اس وقت اسٹیڈیم روڈ پر جو نجی اسپتال ہے وہاں ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ ان کی حالت زیادہ خراب تھی، ان کو فوری طور پر ساؤتھ سٹی اسپتال جو کلفٹن میں ہے وہاں منتقل کیا گیا تھا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے جو گولیوں کے خول جو وہاں سے ملے ہیں ڈی ایچ اے فیز 6 میں جو مسجد کے باہر سے
وہ اس کا فورینسک کرایا جائے گا پولیس کی جانب سے کہنا. اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ بنی تھی. لیکن جس طرح کہہ رہے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے تو لگتا یہی ہے کہ انہی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, ان کو اور ان کے بیٹے کو, جس میں خواجہ شمس الاسلام کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا بیٹا زخمی ہے. اسلم خان ایک بات بتائیے, ان کو ٹارگٹ کرنے کی پہلے بھی کوشش کی گئی, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تھریٹس تو ہوں گے, سیکیورٹی کا ان کے آس پاس کوئی انتظام نہیں تھا, وہ گارڈز وغیرہ لے کر نہیں چلتے تھے. یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر سیکیورٹی ہوتی ہے, لیکن کچھ عرصے بعد وہ ہٹا دی جاتی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کوئی درخواست کی تھی یا نہیں کی تھی. اب یہ وکلا رہنما ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پہلے بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی, ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور آج یہ واقعہ پیش آیا ہے. پولیس کو وہاں سے 2 خول ملے ہیں, لیکن کراچی بار کی جانب سے جو ابتدائی طور پر بتایا گیا تھا کہ 3 گولیاں لگی ہیں خواجہ شمس الاسلام کو, اور ان کے بیٹے کو بھی گولیاں لگی ہیں. لیکن ابھی ابتدائی طور پر پولیس کا کہنا ہے کہ 2 خول انہیں وہاں سے ملے ہیں جن کا فورینسک کرایا جا رہا ہے, اور مزید بھی ابھی تفتیش کی جا رہی ہے. اور جب سوال آپ کا کہ کیا سیکیورٹی تھی ان کے ساتھ, یا وہ جب تھریٹ تھا ان کو تو کس طرح کی صورتحال تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی یہ چیزیں کرن تفتیش میں ہی سامنے آ سکیں گی کہ کیا چیزیں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا. کوئی ذاتی دشمنی کا معاملہ ہے, کوئی اور چیز ہے, تو یہ بھی پولیس تفتیش سے بات سامنے آ سکے گی.